بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح جو گناہوں کی بخشش کا باعث بنے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18، نمبر 17 اور 18، یہ دو آیت ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، دو آیتیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ دو آیتیں تین مرتبہ پڑھو صبح میں اور رات میں پڑھو گے 3 دفعہ یہ دو آیتیں، تو خدا وند عالم تم سے کسی خیر کو فوت نہیں ہونے دے گا۔ اس رات کی ساری خیر تمہیں مل جائے گی اور کوئی شر تمہاری طرف آنے نہیں پائے گا، خیر جانے نہیں پائے گی، شر آنے نہیں پائے گا۔ اور اگر صبح میں پڑھو گے تو سارے دن کی خیر تمہیں ملے گی اور سارے دن کے شر سے بچو گے۔ سورہ روم 2 آیتیں، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح مغفرت گناہان یا جمع خیر۔ اور آخری تسبیح بھی سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے ارشاد فرماتے کہ راوی کہتا ہے کہ راوی کا نام یزید ہے ابن عاصم، کہتا ہے ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہتا آنے کے بعد کہ بتائیں سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا دیوار کی طرف کہ یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے جو باغ ہے، باغ میں جو بندے خدا کام کر رہا ہے اس سے پوچھو تفسیر سبحان اللہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں بھی یا تو خود پوچھتا جاتا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو پیغمبر خود عطا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا باغ کے اندر، دیکھا باغ میں ابو تراب ہیں۔ قبلہ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے اب تک زندگی میں کتنی سنی مجلسیں، اور جب آپ نے خطیب کو، ذاکر کو، عالم کو کسی فضائل مولا پر خوش ہو کر کہا سبحان اللہ، تفسیر کیا تھی اس کی؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہا، تفسیر کیا تھی؟ تو آئیے مولائیوں کی خدمت میں سبحان اللہ کی تفسیر مولا کی زبان سے سنیں گے تاکہ لفظ تسبیح مکمل کر سکوں آج کی حد تک۔ ارشاد فرمایا مولانا، جب اس نے پوچھا یا علی سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا تعظیم جلال اللہ، اللہ کی جلالت کی تعظیم۔ امام فرما رہے ہیں اللہ کی جلالت کی تعظیم، وہ تنزیہ ہو اور اس کی پاکیزگی، اسے مبرہ قرار دینا ہر اس بات سے ان ما قال فیہ المشرکون، جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے، ان تمام باتوں سے خدا کو پاک اور پاکیزہ قرار دینا۔ فرماتے جب بھی کوئی بندہ خدا سبحان اللہ کہتا ہے ان 2 مفاہیم کے ساتھ تو سارے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سارے فرشتوں کے درود کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے اللہم صلی اللہ۔ فرماتے ہیں ایک تسبیح رات میں پڑھیے، ایک پڑھیے دن میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر صبح میں آپ نے ایک تسبیح پڑھی اور شام میں ایک تسبیح پڑھی رات کے اندر،
شام کا مطلب رات. تو خداوند عالم اس کی برکت سے وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے جو اگرچہ تعداد میں دریا کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. بہت آسان ہے.